بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ کراچی میں شادی کی ایک تقریب اس وقت ہنگامے میں تبدیل ہو گئی جب خوشی کے موقع پر ہونے والی فائرنگ اور دیگر ہلڑ بازی نے پولیس کو کارروائی پر مجبور کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے دلہا سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریبات میں قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ خوشی کے مواقع پر ایسے اقدامات سے گریز کریں جو دوسروں کی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں۔ مردان میں ایک افسوسناک قتل کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اغوا ہونے والے بچے کو ملزمان سڑک کنارے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے ماری جا رہی ہیں۔ اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد اہم پیش رفت متوقع ہے۔ پشاور میں پسند کی شادی کا تنازع ایک المناک انجام تک پہنچ گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نوجوان جوڑے نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جس پر بعض افراد ناراض تھے۔ تنازع بڑھنے کے بعد صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی اور دونوں نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر معاشرے میں برداشت اور رواداری کی ضرورت کو اجاگر کر رہا ہے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ فیصل پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق لین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور جرمانوں میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا اور حادثات کی شرح کو کم کرنا ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے متوقع دورے پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس معاملے پر رانا ثناء اللہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کا دورہ سیاسی مشاورت اور عوامی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے حوالے سے تمام فیصلے قانون اور آئین کے مطابق کیے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے حالیہ حملوں کے بعد خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ کویت ایئرپورٹ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، جبکہ بعض پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی پروازوں سے متعلق معلومات روانگی سے پہلے ضرور حاصل کریں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک دلچسپ اور پراسرار واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں گٹروں کے اندر غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس سرگرمی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم مختلف ماہرین اور متعلقہ ادارے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان اختلافات کی خبروں نے عالمی سیاسی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ اختلافات حقیقی ہیں، جبکہ کچھ تجزیہ کار اسے سیاسی حکمت عملی اور عوامی تاثر قرار دے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات خطے کی سیاست میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے اس معاملے پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ حج سیزن کے دوران لاکھوں عازمین کی منظم آمد و رفت دنیا کی سب سے بڑی انتظامی آپریشنز میں شمار ہوتی ہے۔ سعودی حکام جدید ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، سیکیورٹی سسٹمز اور ہزاروں اہلکاروں کی مدد سے حجاج کرام کی نقل و حرکت کو منظم بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں افراد مختلف مناسک بآسانی انجام دے پاتے ہیں۔ کامیاب حج سیزن کے انعقاد پر سعودی قیادت نے تمام متعلقہ اداروں، رضاکاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حجاج کی خدمت اور ان کے لیے سہولیات کی فراہمی ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور آئندہ برسوں میں مزید جدید سہولیات متعارف کرائی جائیں گی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے فن تعمیر اور تاریخی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک منفرد ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، توسیع اور اسلامی فنون سے متعلق نادر معلومات پیش کی جا رہی ہیں، جس میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ زائرین بھی خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ عالمی کپ کے بعد بھی دنیا کے ایک عظیم فٹ بالر کے کھیل جاری رکھنے کے امکانات پر شائقین میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق متعلقہ کھلاڑی ابھی ریٹائرمنٹ کا حتمی فیصلہ کرنے کے بجائے مزید کچھ عرصہ پیشہ ورانہ فٹ بال جاری رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کی انتقال سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی گئی ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق طاہرہ سید زندہ اور صحت مند ہیں، جبکہ ان کے بارے میں پھیلائی جانے والی افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں۔ بھارتی اداکارہ شلپا شندے نے ایک پرانی تنازع پر اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں ان کے خلاف دائر کیا گیا مقدمہ دراصل ایک بڑی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔
انہوں نے اپنی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کئی حقائق سامنے آئے جن سے معاملے کی اصل نوعیت واضح ہوئی۔ معروف موسیقار A.R. رحمان نے مقدس ناموں اور ذکر کی روحانی تاثیر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روحانی اذکار انسان کے دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں اور زندگی میں سکون و اطمینان پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے اس بیان کو مداحوں کی جانب سے کافی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔